ریکارڈ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. حسب سابق معمول کے مطابق تحفہ وفاز کتاب میں سے آج کا جو سبق ہے پیچھے سے کڑی چلی آ رہی ہے، صفحہ نمبر 31 ہے. قرآن کریم کے کمالات ہم نے پڑھے تھے، اس کا ہے آج کلام اللہ ذریعہ ہے تعلق معلّہ کا. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا خرج من، یہ جو فرمایا ہے خرج من، اس کا حاصل یہ نکلتا ہے یعنی کیا فرما رہے ہیں؟ تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس نے کلام اللہ سے اپنا پورا علاقہ قائم کر لیا ہے، اس نے اللہ کے باطن سے علاقہ قائم کر لیا ہے. اور جب وہ باطن سامنے آئے گا تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ بندہ جڑ چکا ہے اللہ تعالیٰ سے، حق تعالیٰ کے باطن سے. اس کے کمالات سے تو قرآن کریم ایک تبرک ہے، یعنی برکت کی چیز ہے، بابرکت ہے. اور جتنی بھی عالم میں، سارے جہانوں میں، دنیا میں چیزیں ہیں، وہ سب تبرکات ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے یعنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، برکت والی چیزیں ہیں. یہ زمین بھی اللہ کا تبرک اور عطیہ ہے، یعنی تحفہ ہے، گفٹ ہے، جس سے ہم کام چلاتے ہیں. یہ آسمان اور چاند سورج بھی اللہ کے تبرکات ہیں، اللہ کے دیے ہوئے انعامات ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. فارسی میں کہتے ہیں کہ ابر و باد و ماہو خورشید و فلک درکار اند تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری. یہ شعر اس کتاب میں تو نہیں ہے، دوسری فارسی کتاب میں ہے. یعنی اس مقصد کیا ہے؟ سورج چاند ستارے یہ سارے تیرے انسان خدمت میں لگے ہوئے ہیں. صرف ایک روٹی کھانی ہوتی ہے، ایک نان کھانا ہوتا ہے، اس کے یعنی گندم بنتی ہے، پودے بنتے ہیں، فصلیں بنتی ہیں، گندم آٹا بنتا ہے، گندم آٹا گوندا جاتا ہے، پھر آٹے سے روٹی بنتی ہے. یہ سارے اللہ کے نظام کے تحت ہو رہے ہیں. سورج چاند سارے اس میں استعمال ہوتے ہیں جس سے ہم کام چلاتے ہیں. اور یہ آسمان اور چاند بھی اللہ کی طرف جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن آسمان اور زمین، چاند، سورج یہ اللہ کے اندر سے نکل کر نہیں آئے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوقات ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. دنیا کی تمام چیزیں ہی ایسی ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ پردہ عدم سے وجود میں آتی ہیں، اللہ کے اندر سے نکل کر نہیں آتی ہیں. مگر قرآن اندر سے نکل کر آیا ہے. اتنا بڑا عظمت والا قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر سے آیا ہے. یہ تو کلام ہے، اس لیے قرآن سے تعلق اللہ کے باطن سے تعلق ہے. آپ کو اوپر کھینچنے کے لیے اللہ نے ایک رسی لٹکا دی ہے جس کے ذریعے آپ کو کھینچ لیا جائے. شیخ محی الدین ابن عربی بہت بڑے صوفیاء دین ہیں اور بہت بلند درجہ کابر اولیاء میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف ان کا دعویٰ، ان کا اپنا دعویٰ نہیں، قرآن و حدیث سے بھی یہی نکلتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا علاقہ ہے یہ جہنم کا علاقہ ہے. اسی میں قیامت کے دن آگ اور تکلیف دہ چیزیں نمایاں ہوں گی. تو اب یوں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہم سب جہنم میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. حق تعالیٰ نے اس اوپر سے ایک رسی لٹکائی کہ جسے نکلنا ہو وہ اس رسی کو پکڑ لے. رسی کیا ہے جی؟ اللہ کا قرآن. جب ہم اس رسی کو کھینچیں گے وہ بھی کھینچ کر ہمارے پاس آ جائے گا اور اس علاقہ سے نکل جائے گا. وہ رسی در حقیقت قرآن کریم ہے. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مضبوط تھام لو. بحبل اللہ الممدود، یہ لٹکائی ہوئی رسی ہے جو عرش سے لٹکائی گئی ہے اور زمین پر آئی ہوئی ہے. جب وہ رسی کھینچ کر اوپر جائے گی تو جنہوں نے اس رسی کو تھام رکھا ہے وہ بھی اس علاقہ جہنم سے کھینچ کر اوپر کو چلے جائیں گے. تو کفار کو جہنم میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی.
وہ تو ہیں ہی جنوں میں، مومن کو بھاگ نکلنے کی ضرورت ہے اس دنیا سے، کیونکہ دنیا ویسے ہی حدیث میں کیا آتا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، قید خانے کا لفظ تو حدیث میں بھی آتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ رسی کو مضبوط تھام لے، جب رسی کھینچی جائے گی یہ بھی کھینچ کر اس علاقہ جہنم سے نکل جائے گا۔ اللہ کی رسی دل سے پکڑی جاتی ہے، ہاتھ سے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ رسی کوئی سن کی بٹی ہوئی تو ہے نہیں، اور ریشم کی نہیں، یعنی جس طرح رسی دنیا میں یہ ہوتی ہے نا رسی، اس طرح کی رسی نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ سے تھاما جا سکے۔ یہ تو علوم و کمالات کی رسی ہے، جس کے تھامنے کے معنی یہ ہے کہ دل سے ایمان لا کر اسے دل میں جمائے، ہاتھ سے پکڑنے کی چیز نہیں، دل سے پکڑنے کی چیز ہے، کیونکہ دل سے قرآن یاد ہوتا ہے، حفظ ہوتا ہے دماغ سے، دل سے۔ جس نے اس رسی کو دل کے ہاتھوں سے تھام لیا وہ بٹ گیا اللہ کی رسی میں، اس لیے فرمایا گیا کہ وہ بھی کھنچ کر اللہ کے باطن تک پہنچ جائے گا، یعنی اس کے ساتھ مربوط ہو جائے گا، مل جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا، آگے انشاءاللہ مومن کا مقصد اصلی دیدار الہی، یہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، چھوٹا چھوٹا مختصر یہ ہیں۔ اس میں ہم نے اللہ کی رسی کو پڑھا، قرآن پاک اللہ کی رسی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو پڑھیں گے، عمل کریں گے، حفظ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ جوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اس میں انہوں نے یہی فرمایا کہ جہنم ہے جیسے کہ دنیا، ٹھیک ہے جی۔ مومن اور مسلمان یہاں پہ خوش نہیں رہتا، بس کہتا ہے کہ جلدی سے نکل جائیں، بس اللہ کے پاس چلے جائیں ایمان لے کر، قرآن لے کر اور عمل صالح لے کر۔ لہذا ہمیں بھی ایسی ایمانی فکر نصیب ہو، قرآن کو ہم تھام لیں، اس کو صحیح طرح پڑھ لیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔